بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے نیکیاں برباد کرنے والے گناہ۔ یہ پتہ ہونا چاہیے، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس حج ہیں، ہمارے پاس عمرے ہیں، صدقہ، خیرات، روزے۔ ظاہر انسان دنیا میں یہ عبادات کرتا ہے، لیکن جب میزان پر جائیں گے اعمال نامہ صفر۔ کیوں صفر؟ کیونکہ انہوں نے ساتھ کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی یہ نیکیاں تباہ برباد۔ آج بتاؤں گا میں تقریباً 20 کے قریب وہ اعمال ہیں، وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے سابقہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہی ہوگا، نیکیاں کرنا آسان ہے، انسان نیکی کر لیتا ہے، جمعہ پڑھ لیا، حج کر لیا، لیکن نیکی کو سنبھالنا مشکل، یہ اصل چیز ہے۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اگر اس کا مطالعہ آپ کریں: وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے اور دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اعمال بہت ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں، نیٹ پہ دیکھا، کئی عبادات ہم کرتی ہیں، آپ نے نیٹ، اور بھی آپ دیکھیں بہت ساری عبادات جو ہم نے خود بنا لی ہیں، کہتے ہیں ادھر سے سانس لو ادھر سے نکالو، پتہ نہیں کیا عجیب 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 چیزیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ محنت بہت ہوگی، انہوں نے یہ سمجھا ہوگا یہ اعمال ہیں، لیکن وہ آگ میں ڈالے جائیں گے کیونکہ وہ اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں۔ نمبر 2، سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو رسول نے حکم دیا، وہ عمل کرو، اس کے علاوہ جو کرو گے اپنی طرف سے وہ تمام ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 553 ہے: من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، اس کے اعمال ضائع۔ دیکھیے بھائی، اور ایک دوسری حدیث میں ہے، بڑی سخت وعید ہے عصر کی نماز، کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے بیوی بچے سب جل کے، سب چیز تباہ و برباد ہوگی جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات جو دیتے ہیں وہ احسان مت جتاؤ، بعد میں ایذا مت دو، احسان جتاؤ گے تو یہ بھی تمہارے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 4، صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2230 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، آپ نے دیکھا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نجومی نے دکانیں کھولی ہیں اور بعض جو ہے وہ سڑکوں پر بیٹھے ہو، طوطا لے کر بیٹھے ہوئے، قسمتیں بتاتے ہیں، آؤ جی آپ کی قسمت بتائیں، کب شادی ہونی ہے، کتنی شادیاں ہونی ہیں، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے 4 شادیاں ہوں۔ جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس کی تصدیق کر دی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف گیا اس کے پاس، اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ، اور جس نے کہا کہ اس نے واقعہ صحیح کہا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس کا بھی انکار کرتا ہے. یہ سب فراڈ ہے بھائیو، ان کے پاس نہ جائیں. لوگ جاتے ہیں چوری کا سراغ لگانے کے لیے، شادی کب ہوئے گی، کاروبار میں میری برکت کب ہوئے گی. یہ سب چیزیں جو ہے عالم الغیب اللہ رب العالمین کو پتہ. نمبر 5، کتا پالنا. بہت سارے لوگ، ان میں عربوں میں بھی دیکھا ہے اور ہمارے انڈیا پاکستان ادھر بھی دیکھا ہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں. بڑی سخت وعید ہے. آئیے آپ کو بتاتا ہوں. کتا پالنے کی بخاری کی روایت ہے 2322، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کتا پالا، ٹھیک ہے، شوقیہ کھیتی باڑی کے لیے کر سکتے ہیں اور گھر سے باہر رکھنے کے لیے اپنے گھر کے رکھوالی یہ جائز ہے، لیکن شوقیہ جس نے کتا پالا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ. اس کے ہر روز اس کے جو اعمال ہے اس سے ایک قیراط لیس، اس کا عمل ختم کر دیا جائے گا. ایک قیراط، ایک قیراط 1 کلو کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک قیراط ایک اوت پہاڑ جتنا بھی ہو سکتا ہے. بھائیو سخت وعید ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے ایک قیراط روز ختم ہوتا جائے گا. نمبر 6 آگے چلتے ہیں. شراب پینا. کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، چلو باقیوں کو تو چھوڑ، مسلمان ہیں شراب پیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، اور سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، کہ جس نے جو ہے وہ شراب پی اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں. 40 دن میں اگر مر گیا، 40 دن میں رمضان کے روزے آ گئے، کوئی عبادت قبول نہیں. نمبر 8، بدعت. بدعت جاری کرنا یا بدعتی کے ساتھ تعاون کرنا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ادھر گئے ہیں بھائی، اس نے بلایا تھا، ہم تو چلے گئے تھے میلاد النبی میں، ہم تو چلے گئے تھے، اس نے نتیجہ 10واں یہ کیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا، یا یہ تو کوئی بات ہے ہم نے تو نہیں کی. نہیں بھائی، تعاون کریں گے یہ بھی گناہ. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور پانی پلا رہے ہوں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پیے گا ایک دفعہ، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے. سب دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب فرمائے. لوگ آ رہے ہوں گے، ان کے بازو اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے. بعد میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے دو بھائی، یہ تو میری امت ہی ہیں، دیکھو نا وہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا انک لا تدری من احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان کو میری نظروں سے دفع کر دو، دور کر دو، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. نمبر 9، ریاکاری. سلسلۃ احادیث الصحیح 951 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، دکھاوے کے لیے عمل کرو. آج یہ بہت زیادہ ہے اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی جن کے لیے تم عمل کرتے تھے جون سے عمل لے لو، جون سے اجر لے لو. نماز پڑھتے تھے، آپ دیکھو صدقہ بھی دیتے ہیں، 1 کلو چاول بھی دیتے ہیں، تو جنگ والے اخبار کو بلایا ہوتا ہے، آؤ بھائی ذرا فرنٹ پر کلر فوٹو ہونی چاہیے. 1 کلو چاول دیتے ہیں. بھائیو اس چیز سے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. آگے چلتے ہیں. نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز ہی بلند نہ کرو. بعض لوگ اس وقت کرتے تھے یا محمد، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ کرو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ان کی حدیث آ جائے پھر اس پر بات کرنی
یہ بڑا خطرناک بات ہے، یقین کیجیے، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے نیٹ پہ۔ حدیث بتائی جاتی، یہ بخاری کی حدیث ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، بخاری کی روایت ہے، صلو قبل المغرب رکعتین۔ لیکن بندہ کہتا ہے جی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں بتایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے کلمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بھائیو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، نبی کی بات آ جائے اپنا سر جھکا دو، ختم، اس پر عمل کرو، کیونکہ نبی کی بات ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ نمبر 11 بدعت، بدعت کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 2697 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی ایجاد کی وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم ہے 1718، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ہمارے امر میں کوئی ایسی چیز نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، مہر نہیں تھی، تو وہ رد ہے، برباد ہو جاتے ہیں اعمال۔ بھائی نمبر 12 کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرنا۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے اور حدیث نمبر 2621 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہیں بخشے گا نہیں۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں او تو جہنمی ہے، تو تینوں اللہ تعالیٰ بخش گیا، عموماً لوگ کہہ دیتے، بڑی سخت وعید ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آگے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھا رہا ہے؟ میرے اوپر قسم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطَتْ عَمَلَكَ، کہ میں نے اس شخص کی تو بخشش کر دی جس کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن تیرے اعمال ضائع کر۔ اللہ۔ نمبر 13 تنہائی میں میرے بھائیوں جو ہے گناہ کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں، صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245، بہت سارے لوگوں کے سامنے تو گناہ کرتے شرم آتی ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں، جس سے جو ہے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 14 مومن کو قتل کرنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4270 ہے، سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فاحبط بقتله لم يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا، کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور اس پر خوش بھی ہو گیا، اس کے اعمال ضائع اور اس کی نہ فرض عبادت قبول اور نہ نفل عبادت قبول، دونوں ختم۔ آگے چلتے ہیں نمبر 15 مرتد کے تمام اعمال برباد، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 217 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مرتد جو کہ پہلے مسلمان تھا، کسی لڑکی کے چکر میں یا اور کینیڈا کے ویزے کی وجہ سے ادھر ویزے دیتے ہیں نا، چلو بھائی قادیانی بلاتے ہیں، چلو بھائی اس نے اپنا دین ہی بیچ دیا، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے میرے بھائیوں کہ اس کے تمام اعمال برباد اور جو اس کا کیا کرایا دنیا آخرت کا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد کئی وجوہات سے، اصلی جو کافر ہے اس سے ہی بدتر۔ نمبر 16 منافق کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے سورۃ توبہ اور آیت نمبر 59، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو منافق ہے۔ اسی طرح نمبر 17 کفر کرنے سے اعمال برباد ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 5، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان سے انکار کر دے اس کے بھی اعمال برباد اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ سنا، میں خود سنا، او جی اے جہاں، پنجابی بھی کہتے ہیں نا، اے جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ تو کفر ہے بھئی، اگلی کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ آخر مرنے کے بعد آخرت ہے؟ یہ جہاں تو بڑا میٹھا ہے لیکن اگلا کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا جائے گا، کس نے دیکھا ہے، کون جو ہے وہ قبر سے آیا ہے، کس نے جہنم دیکھی، کس نے جنت دیکھی؟ یہ کفر ہے بھائیو، اس سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں۔ نمبر 18 مشرک کے تمام اعمال برباد، سورۃ توبہ آیت نمبر 17، ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دی، اولئک حبطت اعمالہم
وفی النار ہم خالدون، مشرک جو ہیں ان کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل کریں گے ان کا کوئی عمل کام نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں نمبر 19 یا نمبر 18، شرک کرنے سے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے بھائیوں، شرک سے بچنا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 82، آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے ذکر کیا ہے۔ وقت کم ہے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور سورت زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی مال ضائع ہو جائیں۔ اللہ، شرک سے بچنا ہے بھائیو، شرک بہت خطرناک گناہ ہے۔ نمبر 19 سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 47، اس میں دیکھ لی ہے، خود جا کر گھر میں خود بھی محنت کیجیے، اس میں بھی یہی ہے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 20 آخری بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ جانتے ہو تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مفلس، تو انہوں نے ظاہری چیز دیکھی، مفلس وہ ہے جو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، مفلس تم میں سے وہ لوگ ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا اور حسنات کالجبال، کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ پہاڑوں جتنی ہوں گی۔ ہر انسان دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقے کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، نیکیاں بہت ساری اکٹھیاں کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کٹارے میں آئے گا تو ایک آدمی ادھر سے اٹھے گا، کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا، اللہ اس نے میرے ساتھ اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا اٹھے گا، اس نے میری غیبت کی ہوگی، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ تیسرا اٹھے گا، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ نیکیاں جاتے 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 سب نیکیاں کرتے ہیں، مطالبین ابھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ کہے گا آج انصاف کا دن، فکر نہ کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو مطالبین ہیں ان کے گناہ، ظاہر آدمی کے گناہ ہوتے ہیں، ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، یہ یاد رکھنا، یہ جو ہے یہ گناہوں کے بارے میں، اور یہ ویڈیو بن رہی ہے ماشاءاللہ، قاری صاحب بنا رہے ہیں، ریاض صاحب بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کو خود دیکھیں اور ان سے لے لیں، نمبر آپ کی طرف بھیج دی جائیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، ان کو بھی سنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کون سے گناہ، کہیں ان گناہ میں ہم ملوث نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔